الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی دولت سے نوازا اور قرآن کی دولت سے نوازا۔ آسمانی کتاب کی اور رمضان کی آپس میں بہت مناسبت ہے۔ تمام کے تمام آسمانی علوم رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے 3 رمضان کو نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک 27 رمضان کو نازل ہوا۔ یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں اس ماہ مبارک میں اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس ماہ کو آسمانی علوم سے بہت زیادہ مناسبت ہے، اور قرآن اور روزے کی بھی آپس میں مناسبت ہے۔ جب تک آدمی روزے دار رہتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب تک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور روزے دار آدمی اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی قرآن پاک کا دور کرتا ہے اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ قرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ یطعم ولا یطعم، اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق کو کھلاتے ہیں، خود کھانے سے پاک ہیں۔ اور جب تک آدمی روزے دار رہتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالی سے مشابہت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ عنقریب فتنے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام تمام فتنوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تمہارے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وقال الرسول یا رب، اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھنا، اور قرآن پاک پر عمل نہ کرنا، قرآن پاک میں غور و فکر نہ کرنا، میرے دوستو یہ قرآن کے حق کو چھوڑنا ہے۔ ہم کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کریں، یہ قرآن کا حق ہے۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ قرآن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آدمی کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ جب اس کو کفن دیا جاتا ہے تو یہ کفن اور مردے کے درمیان میں ہوتا ہے، اور جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرشتے منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے اگر تم سوال کرنے کے مکلف ہو تو تم وہیں سے سوال کرو، اور پھر اس کے بعد جاتا ہے اور ملائے اعلی سے اس کے لیے بستر لے کر آتا ہے۔ یہی قرآن ہمارے ساتھ چلے گا، لہذا ہم اس قرآن کا حق ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 3 چیزیں حافظے کو قوی کرتی ہیں: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مسواک کرنا اور روزہ رکھنا۔ لہذا جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا حافظہ قوی ہو، ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پڑھا، فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا مبارک ہو ان زبانوں کو جو زبانیں اس کو پڑھیں گی، اور مبارک ہو ان سینوں کو جو سینے اس کو محفوظ کریں گے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت
تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ اور قرآن پاک جس ذات سے نکلا ہے وہ ذات افضل، اور قرآن جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ فرشتوں میں افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات افضل، جن مکانات میں اترا وہ مکانات افضل، اور جس امت کے لیے اس کو اتارا گیا وہ امت تمام امتوں میں افضل۔ اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس کو سننا عبادت ہے، اس کی اشاعت عبادت ہے۔ لہذا ہم اپنا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن کے سننے میں اور قرآن کی اشاعت میں صرف کریں، تمام کے تمام لغویات سے ہم پرہیز کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے، جس کے سامنے سارے کے سارے عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹری کا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، پرندوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر اڑاتے، اور مادر ذات نابینا پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل شفا یاب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا عروج تھا، فصاحت و بلاغت کا عروج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا جس کے سامنے سارے عرب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لبید نامی شاعر جب مسلمان ہوئے، لوگوں نے اس کو شعر کے لیے کہا تو لبید نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی شاعری ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، ہم قرآن سے جی لگائیں، قرآن سے لو لگائیں، اور قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔